یہ وہ حالات تھے جس کے اندر بیرونی مداخلت، سازش، بند کمروں کی سازش اور ضمیر فروخت کر کے، ضمیر خرید کر عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا. پاکستان کے اوپر پاکستان کے استحکام کے اوپر ایک حملہ ہوا، اور اس کی قیمت جو اس وقت پاکستان ادا کر رہا ہے. اور غیر یقینی صورتحال جو ہے اس کو حل کرنے کے ایک راستہ وہ ہے جو بہتری کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ وہ ہے جس کی ہمیں باتیں سنائی دیتی ہیں. بہتری کا راستہ یہ ہے الیکشن کال کریں، سارا پاکستان جو ہے متحد ہے اس کال کے اوپر کہ ہاں جی جمہوری طریقہ کار پاکستان کے اندر ہونا چاہیے، جمہوری عمل چلنا چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے. سب اپنے اپنے حلقوں کے اندر اتر جائیں گے. نہ ہمیں عمر ایوب نظر آئیں گے، یا ہری پور پہنچے ہوں گے، علی زیدی کراچی بیٹھے ہوں گے اور وہاں پر اپنے اپنے حلقوں کے اندر چلے جائیں گے. تو یہ ساری جو ایک سیاسی افراتفری، ایک معاشرتی عدم استحکام نظر آ رہا ہے، یہ سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پاکستان کا دوبارہ سے انشاءاللہ تعالی بہتری کا سفر شروع ہو جائے گا. دوسرا راستہ جس کی تجویز دی جا رہی ہے وہ راستہ ہے کہ نہیں جی ہم جو ہیں وہ بڑی زبردست ہم طاقت استعمال کریں گے اور دیکھتے ہیں کیسے عمران خان نکلتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون باہر آتا ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یاد دلا دوں اور یہ غور سے سن لیں، یہ عمران خان کی جد و جہد اکیلے کی نہیں ہے، یہ تحریک انصاف کے اکیلے کی جد و جہد نہیں ہے. یہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ غلامی نامنظور ہے اس قوم کو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی سے، دھونس سے، تشدد سے، اسلحے کے استعمال سے قوم کے اس فیصلے کو دبا سکتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے.